الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، ربیع الثانی کا مہینہ اختتام پذیر ہو چکا ہے تقریباً، اور اس کے آغاز سے ہی ہم نے حضور غوث اعظم کی نسبت سے 11ویں شریف کی نسبت سے ہم نے اولیاء اللہ کے حوالے سے ایک عنوان شروع کیا تھا، ایک موضوع شروع کیا تھا۔ الحمدللہ سارا مہینہ وہی چلتا رہا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل ایمان والے، اللہ پاک نے اولیاء کے حوالے سے قرآن کریم میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی غم آتا ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے کسی چیز کا۔ بنیادی طور پر غم بھی آتے ہیں اور خوف بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو، کیونکہ یہ زندگی کے سارے لوازمات ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر ہم سے زیادہ تکلیفیں آئی تھیں، کس کو نہیں پتہ حضور علیہ السلام طائف میں کس طرح زخمی ہوئے تھے، احد میں کس طرح زخمی ہوئے تھے۔ تکلیفیں تو آتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے ان کو وہ پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، دنیاوی تکلیف، کیونکہ اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، ولی ہیں اللہ کے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ ہر کوئی ولی نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 شرائط قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مومن ہو، آمنو، ایمان والا ہو، اور دوسری یہ کہ تقوی والا ہو وہ آدمی۔ تو ولی کے لیے یہ 2 شرائط ضروری ہیں، یہ 2 اس میں پائی جائیں گی تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ پہلی شرط الذین آمنوا، مومن ہو۔ مومن ہونا بہت مشکل ہے دوستو، ہم سب نام کے تو مومن ہیں لیکن حقیقتاً ہم مومن نہیں ہیں۔ ہم مسلم ضرور ہیں، اسلام ضرور اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے، لیکن وہ بھی چونکہ نسل در نسل ہم کو اسلام مل رہا ہے، ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا جس طرح غیر مسلم لوگ ایمان لاتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں۔ تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نو مسلم، نئے لوگ ایمان لانے والے، یعنی کافر ہوتے ہیں، کسی اور مذہب سے اسلام کی طرف آئے ہوتے ہیں، چونکہ میں باہر جانا ہوتا رہتا ہے، اکثر جاتا رہتا ہوں باہر ممالک میں، اور ایسے ممالک میں بھی جاتا ہوں جہاں مسلمان بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد دوسرے مذہب کے لوگوں کی ہوتی ہے، ہندو مت والے، سکھ ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں۔ تو ادھر جب میں ان لوگوں سے ملتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا ہوتا ہے،
تو یقین جانیے میں حیران ہوتا ہوں، اور میں صحیح برملا آپ کو یہ ممبر پر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں سے اچھے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ ہمارے اندر احساس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کون سی چیز اسلام میں منع ہے، وہ نہیں کرتے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، ہماری تو ادھر ایک رواج ہی ایسے بن چکا ہے نا کہ ہمیں وہ غلط چیز غلط محسوس ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے اب جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، سارا دن ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے جو نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میرے ایسے اتفاق ہوا بات چیت کا، تو آگے سے اس بندے نے فوراً کہہ دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اسلام میں جھوٹ منع ہے۔ تو میں حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ ہم جو اتنے پرانے مسلمان جدی پشتے مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کا اتنا خیال نہیں کرتے ہیں، اور یہ نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے تو یہ ان چیزوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تو صحیح طرح سے مسلم بھی نہیں ہیں، مومن تو بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک مومن کے حوالے سے کیا فرماتا ہے، دیکھیے نا، وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون کے تحت بات چل گئی ہے، تو میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہوگا، اللہ کا ولی۔ مومن کون ہوگا، اس کو اب قرآن سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی مومن ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب مومن ہے کون، اب آگے تفصیل دیکھیے، اللہ پاک نے 6 شرائط بیان کی ہیں مومن ہونے کی۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم نے مومن بننا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے ہمیں یہ 6 شرائط بتائی ہیں مومن بننے کے لیے، تو یہ اس لیے بتائی ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، نہ صرف سننے کی باتیں تو یہ نہیں ہے، نہ صرف سن لیا یا سنا دیا، یہ تو شرعی احکام ہے نا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو جائے گا۔ کون ہوگا مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی شرط نماز۔ اور نماز بھی عام نماز نہیں، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ مومن ہوگا، پہلی شرط یہ ہے۔ اب پہلی شرط کو ہم دیکھیں اگر، تو ہماری نمازیں کہاں کھڑی ہیں، پھر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یعنی خشوع خضوع جس چیز کا نام ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو اصل نماز کی روح ہے اس کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ ہم تو ایسے نہیں کرتے نا، ہم تو ایک رسم پوری کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے نماز پڑھتا ہے، سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کا کہتا ہوں، بعد میں اور لوگوں کا کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو بس وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ککڑ چونگا ماردہ پہ دانے ہوتے، ہماری تو وہ نماز ہوتی ہے۔ صحیح جو نماز ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، شرعی مسئلہ بھی آپ دیکھیے، یہ میں ویسے آپ کو نہیں بتا رہا، کتنا یعنی ہم کتنا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پہ۔ دوسرے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ کیسے ظلم کرتے ہیں دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنا کام کاج چھوڑ کے نماز کے لیے آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دفتروں میں ہوتے ہیں، وہ دفتری کام چھوڑ کے آتے ہیں۔ بہت سے دکاندار ہوتے ہیں، وہ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں نماز کے لیے، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ دفتر سے ہم اٹھ کے آ جائیں، دکان سے اٹھ کے ہم آ جائیں، نماز پڑھ بھی لیں اور ہماری نماز ہو بھی نہ، تو پھر یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے، کیسے کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہی خشوع والی بات اس میں آ جاتی ہے اب، کہ جب نماز پڑھیں تو وہی بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے، تو یہ تو ویسے بھی آپ دنیاوی طور پہ بھی اشارہ کریں، ہاتھ کھڑے کرنا کس کو کہتے ہیں کہ یہاں میری بس ہو گئی ہے، بس اب ادھر سے ختم، اب میں نے اوپر لو لگانی ہے اپنی، یعنی دنیا داری ساری ختم، بس ہاتھ اٹھا دیے دنیا داری سے اور اللہ کی طرف توجہ ہو گئی۔ یہ نماز کا پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ تو اللہ کی طرف توجہ ہوتی کب ہے ہماری نماز میں؟ ہاتھ تو ہم اٹھا دیتے ہیں۔ خشوع ہماری نماز پڑھنے کے باوجود کیوں نہیں ہوتی؟
اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، جس وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں ایک ٹرم یا ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ نماز میں بہت سارے رکن ہیں، تکبیر تحریمہ ایک رکن ہے، پھر قیام ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ قیام ایک کھڑا ہونا ایک رکن ہے، پھر رکوع میں جانا ایک رکن ہے، سجدے میں جانا رکن ہے، اس طرح تشہد ایک رکن ہے، یہ سارے ارکان ہیں نماز کے۔ اب فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی تعدیل ارکان نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان اب کیا ہے کہ رکن کے ساتھ انصاف کرنا، تعدیل عدل سے ہے، عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ ہر رکن کے ساتھ انصاف جو آدمی کرے گا پھر اس کی نماز ہوگی۔ اگر ایک رکن کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہوگی۔ ایک رکن میں اگر عدل نہ کر سکے ہم پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہوگی، سجدہ سہو نہیں کریں گے تو وہ نماز ہماری نہیں ہوگی۔ اب وہ عدل کیا ہے؟ ارکان میں عدل کیا ہے کہ جو ہم نہ کریں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا ہر رکن پورے طور پر ادا کرنا ہے، پورے طور پر اس طرح ادا کرنا ہے۔ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، ہم جلد بازی میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم تعدیل ارکان نہیں کر سکتے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم قیام میں اب کھڑے ہیں، تو اب ہم رکوع میں جب گئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مکمل طور پر رکوع کر لیں، آپ ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پکڑ لیں، پشت آپ کی بالکل سیدھی ہو جائے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر سبحان ربی العظیم شروع کرنا ہے۔ ہم جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم شروع کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ جلدی ہوتی ہے ہم کو نا، نیچے جاتے ہوئے ہم سبحان ربی العظیم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تعدیل ارکان اب نہیں ہوا، رکن کے ساتھ عدل نہیں ہوا، کیونکہ قیام پورا نہیں ہوا ہمارا۔ قیام پورا ہوگا، خشوع کے ساتھ رک کے خاموشی کے ساتھ رکوع کریں گے، پھر رکوع میں گھٹنے پکڑ کے بالکل ہر ہڈی، حضور نے فرمایا کہ ہر ہڈی اور ہر جوڑ جب تک اپنی جگہ پہ مکمل طور پہ جم نہ جائے اس کے بعد اگلا لفظ نہیں پڑھنا تم لوگوں نے۔ رکوع میں چلے گئے، گھٹنے پکڑ لیے، پشت سیدھی ہو گئی، اس کے بعد ٹھہر ٹھہر کے کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، اور 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد تھوڑا سا رکنا ہے تاکہ وہ رکوع پورا ہو جائے ہمارا۔ اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور پھر کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کے پھر ربنا لک الحمد پوری طرح کہہ کے پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے۔ ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ ہم جب جلدی نماز پڑھتے ہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم سب کی غلطی ہے، اس لیے میں یہ زیادہ واضح کر رہا ہوں یہ بات۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے جب ہم جلدی میں نماز، پہلے تو یہ کہ جلدی نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، یہ شیطان ہمارے ذہن میں، اس شیطان کی ڈیوٹی ہے چونکہ اس سے نیکی کے کام سے روکنا ہے ہم کو، نماز سے اس نے روکنا ہے، تو اس نے یہ وسوسہ ذہن میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ بہت دیر لگ جائے گی نماز پڑھتے پڑھتے۔ بہت ساری چیزیں وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں سے بھی ملنا ہے، یہ سارے وہ وسوسے اس لیے ڈال رہا ہوتا ہے کہ ہم جلدی پڑھیں نماز، تو ہم اس کی وجہ سے جلدی پڑھنے لگتے ہیں کیونکہ وسوسے وہ ڈال رہا ہے ہمارے ذہن میں۔ تو جلدی میں پھر یہ ہوتا ہے ہم سے کہ مثلاً ابھی یہ قیام ہم کیے ہوئے ہیں تو سورت ختم ہوئی تو اللہ اکبر کر کے نیچے گئے، جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم شروع کر دیا، ابھی 3 سبحان ربی العظیم ہم نے نہیں بولے تو ہم کھڑے ہو گئے، آخری سبحان ربی العظیم جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہم کہہ رہے ہیں، پھر ربنا لک الحمد کہہ کے سجدے میں گئے تو سجدے میں جاتے ہوئے ہی سبحان ربی الاعلیٰ شروع کر دیا، یعنی جاتے ہوئے راستے میں شروع کر دیا، اٹھتے ہوئے بھی آخری سبحان ربی الاعلیٰ ہمارا چل رہا ہے، تو یہ کسی ایک رکن کے ساتھ بھی عدل نہیں ہو رہا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک رکن بھی اگر عدل نہیں ہوگا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ہماری نماز کے تمام ہی ارکان ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا ہوتا تو اس نماز کا کیا بنے گا، وہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نماز باوجود اس کہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم بغیر نماز کے یہ سمجھے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ میں اکثر دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی، خاص طور پہ پنجاب چونکہ میں جاتا رہتا ہوں دوروں پہ، ادھر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ، اچھی بات ہے، لوگ نفل پڑھتے ہیں نماز کے بعد، بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی 2 پڑھ لیتے ہیں، کوئی 4 پڑھ لیتے ہیں، کوئی زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد لوگوں کی عادت ہے پڑھتے ہیں وہاں پر۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ
چار نفل پڑھ لیتے ہیں نماز کے بعد، یا 6 پڑھ لیتے ہیں، یا 8 پڑھ لیتے ہیں، اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں، کیونکہ جلدی تو ہوتی ہے ہر آدمی کو باہر نکلنے کی. تو کوئی 6 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، تو نہ پڑھیں، 4 نہ پڑھیں، 6 نہ پڑھیں، 8 نہ پڑھیں، 2 پڑھ لینا، لیکن آرام سے پڑھ لیں، اللہ پاک کو وہ پسند آ جائیں. وہ جلدی میں جو ہم 8 پڑھیں گے وہ اللہ کو نہیں پسند آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. فیضان صدریہ، فیضان صدریہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو تعداد سے غرض نہیں ہے کہ کس نے کتنا زیادہ پڑھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ کس نے کتنا اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آ گیا ہے، حاضر ہو گیا ہے، تو پھر اللہ پاک کو یہ نہیں مطلوب کہ وہ 1000 رکعت پڑھ دے. اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ وہ 2 ہی پڑھے لیکن 1000 کے برابر پڑھے. مزہ اس کا ہے نا کہ پڑھے 2 لیکن وہ ہو 1000 کے برابر. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو 1000 پڑھ لے لیکن وہ 2 کے برابر بھی نہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کیجئے، کچھ ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا. یہ وہی شیطان کے وسوسے والی بات ہے. آپ آرام سکون کے ساتھ نماز پڑھ کے ایک دفعہ دیکھ لیں، بہت زیادہ بھی فرق لگا تو 1 یا 2 منٹ کا فرق پڑے گا. تو یہ کتنا بڑا فرق ہے، کیا ہو جائے گا 1-2 منٹ سے. اللہ رب العالمین کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو پورے ادب کے ساتھ نا، جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس طرح ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور میں پچھلے وہ آپ کو بتا رہا تھا، حدیث قدسی بتا رہا تھا پچھلے جمعے کو، کہ اللہ پاک بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ من احدث ولم یتوضا، جو کسی وجہ سے بے وضو ہو گیا اور پھر اس نے وضو نہ کیا اسی وقت، تو فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. ومن توضا ولم یصلی رکعتین، اور جو بے وضو ہوا اور اس کے بعد اس نے وضو تو کر لیا لیکن میرے سامنے 2 سجدے نہ کیے، فقط جفانی، اس نے بھی میرے ساتھ بھی، اللہ پاک کہہ رہا ہے میرے ساتھ اس نے بے وفائی کی. ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ پاک یعنی ایک طرح سے شکوہ ہے نا یہ، وہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے. ومن توضا ولم یصلی رکعتین فقط جفانی ومن صلی، اب تیسرا آگے جملہ دیکھیے حدیث کا، کہ جو بے وضو ہوا اور اس نے پھر وضو بھی کر لیا اور 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں، سجدے بھی 2 کر لیے مجھے، ولم یدعونی، لیکن مجھ سے دعا نہ مانگی، پھر فقط جفانی، اس نے بھی میرے ساتھ بے وفائی کی. یعنی اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مانگے مجھ سے. یہ 3 جملے ذہن میں رکھیے، اور پھر اب اگلا جملہ ایسے دیکھیے، ومن دعانی، یعنی پہلے 3 جملوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کام اس نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. اب اگلا جملہ، چوتھا جملہ دیکھیے کہ ومن دعانی، اور جس نے مجھ سے مانگ لیا کچھ، ولم اجب ہو، اور میں نے پھر اس کو عطا نہ کیا، فقط جفاؤ، تو پھر اس نے بے وفائی نہیں کی، پھر میں نے بندے کے ساتھ بے وفائی کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت. یعنی جب نماز بھی پڑھ لی ہے، وضو بھی بنا لی ہے، پھر مجھ سے اب مانگنا کیوں نہیں مانگتے ہے؟ جب اس حد تک تو آ چکے ہے، اب مانگنے کے قابل ہو گئے ہے، تو پھر کیوں نہیں مانگتا ہے؟ اب مانگ مجھ سے جو بھی مانگنا ہے. ولم یدعونی، مجھ سے مانگا نہ، یا مجھ سے مانگ لیا. ومن دعانی، جس نے مجھ سے مانگ لیا. ولم اجب، اور اس کے مانگنے کے بعد پھر میں اس کو اگر عطا نہیں کرتا، فقد جفوت، تو پھر اس نے بے وفائی نہیں کی، پھر میں نے بے وفائی کر دی ہے اپنے بندے کے ساتھ. اور آگے دیکھیے، وَيَا محمد، آخری جملہ دیکھیے اس حدیث قدسی کا، وَيَا محمد لست برب جافن، اپنے امتیوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں ایسا رب نہیں ہوں جو بے وفا نکلوں. یعنی میں ہر حال میں بندے کے ساتھ وفا کرتا ہوں، اب بندہ ہی اگر وفا نہیں کرتا تو میں پھر کیا کروں؟ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب آپ دیکھیے، جمعہ کا دن اکثر ایسے ہوتا ہے، اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ جب نماز پڑھ لی ہے تو مجھ سے اب مانگو، اب مانگنے کا وقت آ گیا ہے. ہر جگہ یہ ہوتا ہے، صرف اس مسجد کی بات نہیں ہے، ہر جگہ آپ یہ مشاہدہ کریں گے کہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے لوگ اٹھ کے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنتیں بھی نہیں پڑھتے بعد والی، اور دعا تو ظاہر ہے کہ
وہی جو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اب مانگو نا، اب کیوں نہیں مانگتے ہو؟ جب مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس وقت باہر نکل جاتے ہیں۔ اچھا کوئی ضروری کام ہو اس کے لیے نکل جائیں پھر تو سمجھ آتی ہے نا، کیونکہ مجبوری ہے اس کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں سے نکل کے باہر کھڑے ہو کے 10 منٹ باتیں کرتے رہیں گے لیکن دعا نہیں کریں گے نماز کے بعد، تو کتنی بڑی یہ کوتاہی ہے ہماری، کتنی بڑی کمزوری ہے ہماری۔ یعنی وہ اللہ پاک جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یا بندہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے یا اللہ بے وفائی کر رہے ہو، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں تو بے وفائی کرنے والا ہوں نہیں، تو تم اگر نہیں مانگے تو یقیناً تم ہی پھر بے وفا ہو میرے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی باتیں ہیں ساری۔ نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ جو پہلی شرط اللہ پاک نے مومن ہونے کے لیے بتائی ہے وہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا ہے، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ وہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، غالباً میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا۔ ہمارے یہاں پر ایک مدرسے کے استاد ہوتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی شخصیت تھے، شیخ الحدیث تھے اس وقت۔ وہ درس نظامی یہاں پر پڑھاتے تھے، بڑی کلاسیں ہوتی تھیں کتابوں کی، شیخ الحدیث بھی تھے، وہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے۔ اب اتنے بڑے عالم تھے، لیکن وہی بات ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ نہیں پڑھا ہوگا کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اور سکون کے ساتھ پڑھو، تو یہ خود یہ چیزیں پڑھانے والے تھے، پڑھنا تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو، یقیناً معلوم تھا، پڑھاتے جو تھے یہ ساری چیزیں، لیکن دھیان نہیں گیا کبھی اس طرف۔ تو بوڑھے بھی تھے، بڑی عمر کے تھے، تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہ نماز بہت تیز تیز پڑھتے تھے۔ اب تھے وہ شیخ الحدیث مدرسے کے، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور میرے دادا جان قبلہ حضرت معظم صدر الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کے بالکل الٹ نماز پڑھتے تھے۔ وہ بہت آہستہ پڑھنے والے تھے نماز میرے دادا جان، وہ مولانا صاحب بہت تیز پڑھنے والے تھے۔ اب یہ دو ضدیں اکٹھی ہو گئیں، تو جو آدمی آہستہ پڑھتا ہے نماز اس کو تیز پڑھنے والے کی نماز بہت چبھتی ہے۔ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ بہت آرام سے نماز پڑھا کرتے تھے، تو ان کو ان کی عادت ٹھیک نہیں لگتی تھی کہ وہ تیز نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھے بہت بڑے عالم اور پھر عمر بھی بڑی تھی ان کی، تو حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح ان کی اصلاح کروں کہ یہ نماز آہستہ پڑھا کریں، کیوں تیز پڑھتے ہیں یہ نماز۔ لیکن براہ راست اگر ان کو کہتے تو یہ ان کی ایک طرح سے بے ادبی ہوتی، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو حضرت معظم، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کیا طریقہ اپنایا حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، دیکھیے کوئی میں کہتا ہوں نا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت معظم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، حدیث کے بھی بہت بڑے ماہر ہیں، تو میری تو ساری زندگی ویسے ہی فضول ضائع ہو گئی ہے، نہ کچھ پڑھ سکا ہوں نہ کچھ حاصل کر سکا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے اس کے باوجود اب تک میں اپنی نماز صحیح نہیں کر سکا۔ تو آپ چونکہ بہت اچھے عالم ہیں، ہر چیز سے آگاہ ہیں آپ، تو میں آپ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور سے میری نماز کو دیکھیں اور پھر بعد میں مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کیا غلطی میں کرتا ہوں۔ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے 2 رکعت ان کے سامنے نماز پڑھی۔ ظاہر ہے وہ بھی عالم تھے، اب وہ اپنی نماز بھی ان کے ذہن میں تھی جو وہ پڑھتے تھے، حضرت معظم کی بھی وہ نماز انہوں نے دیکھی۔ تو حضرت معظم نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو ان سے پوچھا کہ جی مولانا صاحب کیا غلطی نکالی ہے آپ نے میری؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کی غلطی تو نہیں نکالی ہے، اپنی نکال لی ہے، انشاءاللہ میں آئندہ آہستہ نماز پڑھا کروں۔ تو یہ چیز ہے کہ نماز پڑھے تو ایسے پڑھے نا کہ وہ اللہ پاک کو پسند آئے۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے، میں بہت دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ نماز کے لیے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ ہم کسی شادی حال میں کسی تقریب میں گئے ہوئے ہیں، بہت بڑا فرق ہے مسجد میں اور شادی حال میں۔ وہ شادی حال میں جانا اور ہے، وہاں رہنا اور ہے، وہاں ملنا ملانا اور ہے، وہاں کے خیالات اور ہیں، وہاں کی کیفیات اور ہیں۔ مسجد تو بالکل مختلف چیز ہے نا، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ رابطے کے لیے آپ آتے ہیں، یہاں تو آپ کی سوچ ہی بدل جانی چاہیے مسجد میں آ کے، باہر والے ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے، خیالات ختم ہو جانے چاہیے۔ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو جب اللہ کی طرف ہی ہماری توجہ نہ ہو جس کی طرف حاضر ہیں
پھر ہم کیا یہ نہیں توقع کریں گے کہ ہمیں کیا ملے گا وہاں سے؟ جب ہماری اپنی کوشش نامکمل ہوگی، ناقص ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا عطا فرمانا ہے؟ وہ تو تب عطا فرمائے، وہ تو بار بار کہتا ہے نا کہ مانگو میں دوں گا، تو مانگیں گے ہی نہیں تو وہ کیا دے گا ہم کو؟ تو پھر اللہ پاک سے یہ ایک کیا شکوہ کرنا کہ وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے، ہم خود ہی اس قابل نہیں ہوتے ہیں نا اس طرح کی ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، پہلی شرط میں نے کہا تھا 6 شرطیں بیان کروں گا، پر پہلی شرط میں جمعے کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کو یہ باقی ایک ایک شرط بتاتا رہوں گا ہر جمعے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پورے سکون کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائے، اور پورے سکون کے ساتھ نماز کے بعد اس سے کچھ مانگنے کے بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔